أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فرمایا اللہ نے انسان کو ایک ذرا سی خون میں سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے تو کھلا جھگڑالو انسان بن گیا. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور اس نے جانور پیدا کیے، یعنی اللہ پاک نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. ان میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے جب کہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو، جب کہ شام کو انہیں واپس لاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان ماری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کی رونقیں بنیں، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. محترم سامعین، ان آیات کے اندر اللہ پاک انسان کو اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جن چیزوں سے تم فائدے حاصل کرتے ہو غور تو کرو ان چیزوں کو پیدا کس نے کیا ہے. سب سے پہلے انسان کے لیے بیان فرمایا، اے انسان ذرا غور کر، ایک گندے قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا. جس طرح 30ویں پارے کے اندر آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. چاہیے کہ نظر کرے انسان اپنے پیدا ہونے کی طرف. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. فرمایا اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ پیدا کیا ہے ٹپکنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب. فرمایا جو عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے اور انسان مرد کی کمر سے نکلتا ہے. فرمایا ان دونوں قطروں کو ملا کر
اے انسان ہم نے تجھے پیدا کر دیا، انہو علی رجعہ لقادر، فرمایا یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور جیسے چاہتا ہے ویسے بنائی ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ماں کے پیٹ کے اندر ایک رحم ہے، اس رحم کے اندر اگر دیکھا جائے رات کا اندھیرا الگ، پھر عورت کے پیٹ کا اندھیرا الگ، پھر اندر والے رحم کا اندھیرا الگ، تین اندھیرے تو یہ ہو گئے، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے تو یہ ہو گئے۔ فرمایا ان اندھیروں کے اندر اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا اس مصور نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ آج کوئی کام کرنا ہو، سکول کا کام کرنا ہو، کتاب پر کچھ لکھائی کرنی ہو تو ہمیں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روشنی نہ ہو ہم قلم چلا نہیں سکتے، روشنی نہ ہو ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اتنے اندھیروں کے اندر، فرمایا والتین، مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، مجھے قسم ہے طور سینان کی، وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ پاک نے چار قسمیں اٹھا کر پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، فرمایا عورت کے رحم کے اندر یہ قطرہ جراثیم کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے اوپر چار مراحل گزرتے ہیں۔ یوں سمجھیے ہر مہینے کے اندر ایک ایک منزل طے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ بنا کر قرار پکڑنے والی محفوظ جگہ میں رکھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فرمایا پھر اس نطفہ کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب کچھ خوبصورت بنانے والا ہے۔ ہمیں خود غور کرنا چاہیے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی پیدائش کو دیکھ کہ ہم نے گندے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے۔ وہ قطرہ اگر تیرے جسم پہ لگے تو نفرت کرتا ہے، تیرے کپڑے پہ لگے تو نفرت کرتا ہے۔ ہم نے اس قطرے سے، اللہ اکبر، ہم نے اس قطرے سے ایسی تصویر کھینچی ہے، ہم نے تیری رخساریں بنائی ہیں، ہم نے تیری پیشانی بنائی ہے، ہم نے تیرے کانوں کی گلائی بنائی ہے، ہم نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، ہم نے تیرے ہاتھ بنائے ہیں، ہم نے تیرے پاؤں بنائے ہیں، ہم نے تیرا دل بنایا ہے، تیرا وجود بنایا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح نا، جب انسان کچہری میں جاتا ہے، کچھ لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، سین کیے جاتے ہیں، وہاں انگوٹھا لگایا جاتا ہے، ذرا یہ تو دیکھنا تیرے انگوٹھے کی لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے لیکن مل نہیں سکتی۔ دیکھنے میں تو نقشہ ایک نظر آتا ہے لیکن تیرے انگوٹھے کی لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ اسی سے انسان کی حیثیت پہچانی جاتی ہے، شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ ذرا یہ تو دیکھنا یہ جو نظام چل رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نہیں چل رہا، تجھے بتا رہا ہوں چلانے والا کوئی ہے، جو چلانے والا ہے وہی تو اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چاہیے کہ نظر کرے انسان ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ اونٹ کتنا طاقتور ہے، 10 آدمی پکڑ کے اس کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہیں، وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں، لیکن 8 سال کا بچہ 100 کی تعداد اونٹوں کی ہے، وہ اپنی لین میں کھڑے ہیں، آخر میں 8 سال کا بچہ اس کی نکیل میں دھاگا ڈال کے چل رہا ہے اور سارے اونٹوں کے دلوں میں اس بچے کا رعب ڈال دیا۔ اور جب نافرمان ہوتا ہے جتنے مرضی آدمی ہو سنبھالا نہیں جاتا، لیکن 8 سال کا بچے آگے چل رہا ہے، وہ فرما بردار ہو کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں، یہ نظام چلانے والا کوئی ہے، فرمایا وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا نظر کر وہ انسان اونٹ کی طرف، اس کو کس نے بنایا ہے، اس کو کیسے بنایا ہے۔ تو 2 گھنٹے کے بعد تجھے پیاس لگتی ہے، پانی پانی کرتا ہے، یہ اونٹ مہینہ مہینہ چلتے رہے تجھ سے پانی نہیں مانگتے۔ میں نے اندر ہی نظام بنا دیا ہے، اندر ہی 2 طرح کی ٹینکیاں بنا دی ہیں، فرمایا اونٹ ایک دفعہ سیر ہو کر پانی پی لے، پھر وہ چلتا رہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے اندر ہی اندر پیپ لگا کر اس پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اونٹ کی جو اون ہے
وہ تیرے کام آتی ہے، اور اونٹ مادہ کا دودھ تیرے کام آتا ہے، تو ذبح کرتا ہے اس کا گوشت تیرے کام آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھنا طرح طرح کے رنگ برنگ کے کھانے، مختلف ذائقوں کے کھانے، مختلف موسموں کے کھانے۔ فرمایا یہ کون دے رہا ہے؟ جو دے رہا ہے وہی تو اللہ ہے۔ اپنے اللہ کی پہچان کرو، اور اس دنیا کے اندر تم ایسے نہیں آئے، ایسے نہیں آئے۔ فرمایا تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب حساب کتاب لیا جائے گا، جن کے اعمال اچھے ہوئے فرمایا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگوں نے مثال دی ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنی رعایا سے کہا سامنے باغ کھڑا ہے اور یہاں سے ایک ٹوکرا لے لو، اس باغ کے اندر داخل ہو جاؤ، جو اچھے سے اچھا پھل لے کر آئے گا اس کو اچھے سے اچھا انعام دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جس درخت سے گزرو گے دوبارہ وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا ایک آدمی نے ٹوکرا اٹھایا، اس باغ کے اندر داخل ہو گیا، دیکھتا ہے کہ واہ ماشاءاللہ درخت کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں، پھل لگے ہوئے۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑتا ہوں بادشاہ مجھے انعام دے گا۔ یکدم خیال آیا کہ نہیں تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا درخت ہو، وہاں سے پھل توڑوں گا۔ واقعتاً آگے چلتا ہے، اس سے بھی اچھا پھل نظر آتا ہے۔ جب یہ توڑنے لگتا ہے پھر خیال آتا ہے اور آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں، اس سے بھی اچھا پھل آئے گا، وہ توڑ لوں گا۔ اور آگے بڑھتا ہے، واقعتاً اس سے بھی اچھا پھل ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے آدھے سے زیادہ باغ طے کر جاتا ہے، یہی اچھا اچھا کرتے کرتے پھر ایک وہ وقت آتا ہے درخت تو نظر آتے ہیں پر مگر پتے نظر نہیں آتے۔ ایک وہ جگہ بھی آتی ہے درخت نظر آتا ہے پر ٹہنیاں بھی نظر نہیں آتی، ایسے ہی تنا ایک خشک بن کے کھڑا ہے۔ پھر پچھتاتا ہے اوہو میں نے غنیمت نہ سمجھا، مجھے جو ہی پھل نظر آیا تھا میں توڑ لیتا، لیکن بادشاہ نے مجھے کہا تھا جس درخت سے گزرے گا دوبارہ گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اب خالی ٹوکرا لے کر دوسرے کنارے آ گیا، آگے بادشاہ کہنے لگا ہاں بھائی بتا، لے آ ٹوکرا، لے آ پھل تاکہ تجھے انعام دوں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں نے تجھے کہا تھا کہ دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ علماء لکھتے ہیں عین مثال اس دنیا کی ہے، اللہ پاک نے دنیا کے بعد کے اندر اعمال نامہ ہمارا ایک ٹوکرا ہے ہمیں بھیج دیا ہے۔ فرمایا اعمال کرو یہی درخت ہیں، ان سے پھل توڑو، نیکیاں کو پھل کہا گیا ہے۔ بچپن آتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ اب نیکیاں کر لوں، اب پھل توڑ لوں، پھر خیال آتا ہے ابھی تو بچپن آئے، میں لڑکپن میں گزاروں گا، اس وقت نیکیاں کروں گا۔ جب لڑکپن کی منزل طے کرنے لگتا ہے پھر خیال آتا ہے یہ تو کھیل تماشے کا وقت ہے، جوانی میں نیکیاں کروں گا۔ جوانی کا ٹائم آتا ہے، والدین شادی کرا دیتے ہیں، بیوی اور اولاد ہو جاتی ہے۔ جب اولاد ہو گئی پھر خیال آتا ہے اب ان کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، میں ان کو کچھ بڑا کر لوں، جب یہ جوان ہو جائیں گے ان کی شادیاں کرا دوں گا۔
پھر میں نیکی کرتا رہ جاؤں گا۔ فرمایا ایک وقت وہ آ جاتا ہے، اس کی کمر دکھنے لگ جاتی ہے، اس کے سر پہ بال سفید آ جاتے ہیں۔ فرمایا بار بار اس کو نزلہ زکام لگ جاتا ہے، اس کی کانوں کی سنوائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، زبان کے اندر بھی وہ بولنے کی تاثیر نہیں رہتی۔ فرمایا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ جھک سکتا ہے۔ کہتا ہے اوہو بڑا پچھتاوا آ رہا ہے، کاش کہ میں بچپن ہی میں اللہ کو راضی کر لیتا، میں اس وقت نیکی کر لیتا۔ فرمایا نہیں، اب دوبارہ بچپن نہیں آئے گا، اب دوبارہ لڑکپن نہیں آئے گا، اب دوبارہ جوانی نہیں آئے گی، وہ درخت دوبارہ نہیں آئیں گے جن درختوں سے تم گزر کے آ گئے ہو، خالی اعمال نامے والا ٹوکرا۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے آ جاؤ لے آؤ پھل میں تمہیں اجر دوں۔ یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، اب ہم پھل توڑ کے لائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔